بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین دیکھیں، ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں اور جو بھی مانگتے ہیں ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ ایک ہی رب ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس لیے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے اور اس کے شریک کوئی بھی نہیں، صرف اسی کی بادشاہی ہے زمین میں اور آسمانوں میں۔ بالکل۔ تو یہی بات جو ایمان نہیں لاتے تھے، مشرک تھے، وہ اس بات کا تمسخر اڑاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی یا ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ مشرکین اس بات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے الگ سے خدا بنائے ہوئے تھے جی، جو اپنے ہاتھوں سے انہیں بنائے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی، اور کچھ آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی تو مختلف قسم کے خدا انہوں نے اپنے لیے بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان کی عبادت مشرکین جو تھے ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھیں ناظرین، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ناظرین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ہوتے ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں معبود اللہ کے سوا تو کیا ہوتا؟ تو فساد برپا ہو جاتا ان میں، یعنی اگر دو خدا ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی ایک کہتا ہے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے، ایک ہی رب ہے ہمارا۔ تو ترجمہ مزید سنیے۔ تو پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مشرکین کی بات ہوئی کہ مشرکین جو باتیں بناتے ہیں، جو انہوں نے جھوٹے خدا گھڑ کر بنا رکھے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک ہے، اللہ کو نہیں فرق پڑتا، اللہ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو مشرک لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں۔ ناظرین، ہمیں ایک ہی معبود جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی پہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ بالکل، اور وہی ہے جو رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے۔ کائنات میں جو بھی دنیا، زمین، چاند، ستارے، سیارے سب شامل ہیں، ان سب کا مالک ایک ہی رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، جو رزق دیتا ہے، زندگی، صحت، بیماری، مرنا، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا، یعنی سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ تو جو بھی مانگتے ہیں ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے ہم مانگیں صبح، وہ کوئی بھی چیز ہو تو صبح وہ دے گا، شام کو وہ آ جائے گا، جی میرے یا پیسے دو یا چیز واپس کرو۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا، جی، اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ دیتا ہی رہتا ہے، بے حساب دیتا، مرنے تک۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے ایسا ہی سب انسانوں کا، اور اللہ ہی اپنی مخلوق کا رازق ہے۔ وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہر انسان کو رزق دیتا ہے۔ کائنات میں انسان کیا، چرند پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات، سب کا رازق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہی ہے جو پالنے والا ہے ہم سب کو۔ چھوٹی سی چونٹی بھی مر جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں جان ڈالے، بے شک، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اس کو خوراک دینا، اس کو زندہ رکھنا، اس کو مارنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جی، انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بے بس ہے اللہ کی ذات کے سامنے، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انسان کی۔ بالکل۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کو ایمان والی سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی، صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب کریم، یا رب کریم۔ تو ناظرین، آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔